السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اسلام میں ہنسنا، بولنا، اپنے آپ کو انٹرٹین کرنا، یہ سب جائز ہے۔ اسلام ہمیں ہرگز اس کی دعوت نہیں دیتا کہ بالکل ایک کونے میں بیٹھ کر منہ پھلا کر سیریس ہو کے بیٹھ جاؤ، نہ زندگی میں کوئی جوکس ہوں، نہ کچھ ہوں، نہ ہنسنا ہو، نہ بولنا ہو۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بعض ویڈیو میں اگر کوئی ایسی ویڈیو آئیں جس میں داڑھی والے انسان کوئی ہنس رہے ہیں، کوئی جوک سناتے ہوئے ہنس رہے ہیں، یا کوئی جوک دوسرا سنا رہا ہے وہ ہنس رہے ہیں، تو ہم ان کے اوپر جو ہے تانے دینا شروع کر دیتے ہیں، باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو دیکھو داڑھی رکھ کے بھی ہنس رہے ہیں۔ بس یہ کم عقلی کی باتیں ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ جو ہے مزاح کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو بھی بعض دفعہ اجازت دے دیتے تھے کہ وہ بھی آپس میں جو ہیں وہ ایسی چیزیں سنا دیں اور سنا سکتے ہیں جس سے آپس میں ایک ہنسی کی فضا پیدا ہو جائے۔ تو اسلام ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا کہ بس بیٹھ جاؤ ایک کونے پہ منہ پھیلا کے اور جو ہے وہ کوئی بات نہ ہو۔ انٹرٹینمنٹ کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ جبھی 2 عیدیں ہیں ان میں روزہ رکھنا حرام ہے، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا کہ آپ خوشیاں مناؤ، کھاؤ پیو، اس میں خوشیاں کرو، تو اس میں آپ نہیں روزے رکھ سکتے۔ حالانکہ روزہ کتنی اللہ کی بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ جاؤ انٹرٹین ہو، آج خوشیاں مناؤ۔ اصل میں ہمارا مسئلہ ہے جب اپنی باؤنڈری کو جو ہے وہ باؤنڈری سے ہم آگے نکل جاتے ہیں، اور جب باؤنڈری کو کراس کرتے ہیں تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آج ہمارے لوگوں نے خوشیوں کو منانے کے لیے جو چیزیں رکھی ہیں وہ اپنے حساب سے، اسی وجہ سے جب انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اسٹریس ریلیف کرنے کے نام پر باتیں شروع کرتا ہے، اپنی لائف اسٹائل اپناتا ہے، تو اس میں پھر زیادہ تر کیونکہ پیچھے گائیڈنس نہیں ہے، اگر اسلام کی وہ نہیں لے رہا، اسلام سے اپنی لیے گائیڈنس نہیں لے رہا، تو وہ مسئلہ ہو جائے گا اس کے لیے۔ جب یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ملکوں میں کیا ہوتا ہے زیادہ تر، پہلے کتنی ماڈسٹی تھی، کتنی ہر چیز میں جو ہے وہ ایک حجاب ہوتا تھا، عورتوں کے کپڑے ایک مناسب ہوتے تھے، ماڈسٹ ہوتے تھے۔ آج دیکھیں کہ کہاں جا رہے ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں بھئی لباس سے کیا فرق پڑتا ہے، دل کا مسئلہ اصل ہے۔ تو پھر یہ ہو جائے، آپ خود سوچیں کہ اگر کوئی ایک دوسرے ملک کا اپنے ہی فوجی جو ہے وہ دوسرے ملک کا لباس پہن کر آفس میں آئے تو کیا اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ دنیا میں بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ لباس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ ٹائٹ لباس پہننا یہ تو مردوں کے لیے مناسب نہیں ہے، اور ایک درجے تک منع آیا ہے، یعنی مردوں کے لیے تک یہ جو ہے کہ وہ چست قسم کی ٹائٹ پینٹ پہنے کہ جس کی وجہ سے ان کی باڈی بالکل واضح محسوس ہو، یہ تو علماء کرام مردوں کے لیے بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے، تو آج تو عورتیں کر رہی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کیا لباس چل رہا ہے۔ جو ہمارے پہلے لباس ہوتے تھے وہ عورتوں نے بالکل چھوڑ کے رکھ دی ہیں۔ پہلے جو ہے پوش علاقوں میں، امیروں کے علاقوں میں جو ہے وہ اس قسم کے ٹائٹ لباس پہنتے ہوئی عورتیں یا لڑکیاں نظر آتی تھیں۔ آج تو ہر جگہ سبزی بھی لے رہی ہیں تو ادھر بھی ایسے لباس پہن کر آ رہی ہیں کہ اللہ معاف فرمائے۔ پھر کہتے ہیں بھائی لباس سے کیا ہوتا ہے؟ لباس سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ انسان کی اصل میں جب ذہنیت بدل جائے، خوشیاں منانے کے طریقے ڈیفرنٹ ہو جائیں تو پھر ایسا ہوتا ہے۔
خوشیاں تو منانی ہیں لیکن ان کے طریقے ڈیفرنٹ ہو جائیں خوشیاں منانے کے. پہلے ڈانس پارٹیز جو ہیں کہیں کہیں ہوا کرتی تھیں, آج ہر جگہ آلموسٹ جہاں دیکھو جو ہے وہ اس کی جو ہیں پارٹیز ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں. لوگ سعودی عرب کا کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی سعودی عرب میں یہ ہو رہا ہے, اور اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ بس سعودی عرب والے ریپریزنٹ کریں گے, بتائیں گے. یہ مسئلہ نہیں ہے. اسلام ایک مذہب کا نام ہے, جو اس کو فالو کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. یہ کوئی ملک اس کی آئیڈینٹی نہیں ہے. اگر سعودی عرب میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسلام میں حلال ہو گیا. آج آپ دیکھ لیں سعودی عرب میں ایک حد ان میں جو پابندیاں تھیں آہستہ آہستہ اٹھتی جا رہی ہیں. ان کی قوم کو انہوں نے سب پہلے ایک جو ہے وہ ان کے اوپر پابندیاں لگائیں, پابندیاں کریں, ٹھیک ہے. اب ایک دم سے پابندیاں کھولی ہیں تو آپ دیکھ لیں کیا حال ہے, کیا کچھ نہیں ہو رہی خرافاتیں. پہلے جدہ میں دوسری جگہ ہوتی تھی, اب وہ پہنچتے پہنچتے کہاں تک پہنچ گئی ہیں. حرمین شریفین بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں, مکہ مدینہ اس سے متاثر ہو رہا ہے. تو ایک کے بعد ایک سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے, وہی انٹرٹینمنٹ. ہمیں اپنی قوم کو انٹرٹین کرنا ہے. یہ لوگ بہت عرصے تک جو ہیں وہ بند رہے ہیں, ہمیں ان کو انٹرٹین کرنا ہے, ہمیں ان کو خوشیاں دینی ہے, ہمیں دوسری قوموں کے ساتھ ساتھ چلانا ہے. اس کو وہ بیلنس نہیں کر سکے. پہلے جو ہے وہ اجازت دی کہ کانسرٹس میں جو مرد عورت ساتھ آ سکتے ہیں, پھر وہ ساتھ آئے, جہاں مرد عورت ملیں گے تو وہاں تو شیطان آئے گا ہی آئے گا. پھر ان کے کانسرٹس میں الٹی سیدھی حرکتیں شروع ہوئیں. پھر اب جو ہے انہوں نے آہستہ آہستہ پارٹیز میں جیسے کپڑے پہن کے آنے چاہو اجازت دی تو وہاں الٹے سیدھے کپڑے شروع ہوئے. اب بیچز میں اجازت دے رہے ہیں جیسے پہن کے آؤ, جیسے آ جاؤ, جیسے جو پہننا پہن لو. بعض بیچز میں وہاں ایک طوفان بدتمیزی اب شروع ہوگی. تو اس طریقے سے انسان اس کو, کیونکہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ شیطان اپنا زور دکھاتا ہے اور یہ آگے بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ جو سعودی عرب والے کریں گے وہ اسلام ہے. اسلام ایک ہمیں پتا ہے کہ اسلام کیا ہے. جو ملک کرے گا سعودی عرب والے کریں گے اس کے مطابق, اسلام کے مطابق, الحمدللہ. امریکہ والے کریں گے, یورپ والے کریں گے, الحمدللہ. اگر سعودی عرب والے اسلام کی بات کو پورا نہیں کریں گے تو ہم ان کو یہی کہیں گے کہ آپ اسلام کی بات کو پورا نہیں کرتے. اسلام ایک ریلیجن ہے, جو بھی پورا کرے گا وہ کرے گا. کوئی بھی کنٹری کر سکتا ہے, کوئی بھی انسان کر سکتا ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں جو سعودی عرب میں ہو رہا ہے وہ اسلام میں جائز ہے. ایسی بات نہیں ہے. ہاں, جو وہ اسلام کے مطابق کریں گے وہ جائز ہے, وہ کوئی بھی کر لے گا. سنگل پرسن کرے, پوری قوم کرے, پورا ملک کرے. اسلام ایک ہم تک پہنچ چکا ہے, نہ اس میں کوئی سبٹریکشن ہے نہ کوئی ایڈیشن ہے. اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا ہے. اب وہ ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے. کوئی بھی عمل کرے گا ہم کہیں گے بھئی یہ ملک والے عمل کریں گے, یہ ملک والے اسلام پہ عمل کر رہے ہیں. یہ قوم, یہ کوئی لوگ عمل کریں گے, لوگ عمل کر رہے ہیں. اور کوئی اگر نہیں کرے گا, بھلے وہ کوئی سا بھی ملک ہو, ایون کہ سعودی عربیہ بھی, ہم کہیں گے کہ وہ اسلام کے مطابق عمل نہیں کر رہے. تو بہرحال یہ بڑی فکر کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوبارہ اسلام کی زندگی کے مطابق لائیں. آج ہماری قوم سمجھ نہیں رہی. آج انٹرٹینمنٹ کے نام پر جو وہ حرکتیں اور گناہ کر رہے ہیں, آج بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر کتنا عام ہو گیا. پہلے کچھ سالوں پہلے کچھ سنتے تھے, آج ہر پارک میں کپل بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر الٹی سیدھی جو حرکتیں ہوتی تھیں وہ کہیں پیڑ کے پیچھے چھپ کر کہیں جگہ ہوتی تھیں. آج تو اتنی زیادہ, اللہ معاف کرے, حجاب کھل گئے کہ سامنے بیٹھ کے شرم نہیں آ رہی ہوتی اور حرکتیں کر رہے ہیں. یہ اس قوم کے پیچھے چل رہے ہیں جہاں یورپ اور امریکہ جو ہے زیادہ تر وہاں لڑکی ایک ٹیشو پیپر کی مانند ہوتی ہے. جب استعمال کیا اس کو استعمال کیا, جب پورا ہو گیا اس کو اٹھا کے پھینک دیا. آج ہماری عورت, ہماری لڑکی یہ نہیں سمجھ رہی. اگر بلیک میل ہوتے ہیں لڑکیوں کو تو اس میں کہیں نہ کہیں بہت زیادہ لڑکیوں کی بھی غلطی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا حجاب کھولا ہے. بہت کم کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں زبردستی ہوتی ہے لڑکی کے ساتھ, یعنی زبردستی اس کو بلیک میل کیا,
لڑکی کی غلطی نہیں تھی. ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے. اگر آپ جتنے بھی بلیک میلز کے کیسز دیکھیں, جو بلیک میل ہوتے ہیں ان کے کیسز دیکھیں, اس میں کہیں نہ کہیں زیادہ تر لڑکیوں کی بھی غلطی نظر آئی کہ انہوں نے سب سے پہلے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے چکر چلائے اور ان سے کہیں اکیلے ملنے کے لیے کمٹمنٹ کیا, اس کے بعد ان کے ساتھ یہ ہوا. تو بھائی پہلے کیوں کیا تھا؟ یہ تو غلط بات تھی نا. تو آج ہماری عورتیں, ہمارے بچے, ہمارے مرد, زیادہ تر, سب تو ایک جیسے نہیں ہوتے لیکن ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. لباس بھی ان کی طرح آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہر چیز ان کی طرح آ رہی ہے, اور اس قوم کے پیچھے چلنا چاہ رہے ہیں جو قوم اس چکر میں چل کر تباہ و برباد ہوئی ہے. ہم تو یہاں رہتے ہیں نا یو ایس اے میں, ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے. لڑکی کی کوئی عورت کی اس معاملے میں کہ ان کے ساتھ آپس میں ریلیشن شپ قائم کرنے میں کوئی عزت نہیں ہے. آج ہماری قوم جو ہے, قوم کی مائیں, بہنیں, مرد, عورتیں, بہت سارے ایسے ہیں پرسنٹیج میں جو اس کو جو ہے آپس کے اس کلچر کو, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کو, اور جو ہے لباس میں احتیاط نہ کرنا, باتوں میں احتیاط نہ کرنا, ان کو ایک بہت مہذب سی چیز سمجھ رہی ہے, جو کہ بہت چیز وہ غلط ہے. جیسے یورپ اور امریکہ والے اس کے اوپر چڑھ کے, بے حیائی پہ چڑھ کے اپنی زندگی انہوں نے ختم کی ہے. نہ نسل پہچانی گئی ہے, نہ بچوں کا پتہ ہوتا ہے, نہ کسی چیز کا پتہ ہوتا ہے, اور وہ تباہ ہوئے ہیں. آج ہماری قوم آنکھوں میں پٹی باندھ کے ان کے پیچھے چل رہی ہے اور تباہ ہو رہی ہے, تباہ ہو رہی ہے. ایک لڑکی کو جب بلیک میل کیا جاتا ہے, اس کی زندگی تباہ ہو گئی, دوسری لڑکیوں سے سبق نہیں لے رہی, پھر کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, پھر کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں. جب اللہ نے اسلام میں حلال چیزیں رکھی ہیں, اس کے اوپر کیوں نہیں آتے بھائی؟ کیوں غلط کاموں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ تسکین پہنچانے کی فکر ہے اور اس کے ذریعے کیا جا رہا ہے؟ حلال طریقے سے کرو. حلال. جبھی میں اس بات کو ہمیشہ کہتا ہوں, یو ایس اے میں بھی کہتا ہوں, کہ جب لڑکا لڑکی کالج جانا شروع ہوئے, دونوں کی شادی کر دو. اللہ کے خزانوں پہ نگاہ رکھو کہ انشاءاللہ اللہ دوسرے کام پورے کرائے گا. میرے کتنے دوست ہیں یہاں امریکہ میں, جب کالج گئے, شادی کر کے گئے, لڑکا لڑکی میاں بیوی آپس میں دونوں ساتھ پڑھ رہے ہیں, ایک ساتھ کمرے میں رہ رہے ہیں. اس میں حفاظت ہے. لڑکیوں کی لڑکوں کی جلدی شادی کرنے میں آج حفاظت ہے. تو اس کو جو ہے بھائی سمجھا جائے, اور بے حیائی کا کلچر جو ہے اس کے لیے کوشش بھی کی جائے اور دعا بھی کی جائے, اور جتنا ہم کر سکتے ہیں اس کلچر کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. ورنہ تو ہماری قوم بھی اتنے اندھیرے دیکھے گی, اللہ خیر کرے, کہ ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا. اللہ پاک بھائی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک برحمتک یا ارحم الراحمین.